قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی، تو فجر کی عظمت زیادہ ہے، لیکن مولانا نے اشارہ کیا کہ ہمارا حال برعکس ہے کہ فجر میں عشاء میں جو 2-3 صفیں ہوتی ہیں وہ فجر میں جا کے آدھی صف ہو جاتی ہے، حالانکہ فجر بڑا اہم وقت ہے۔ اللہ نے اپنی برکتوں کو سب سے زیادہ فجر سے جوڑا ہے، تو اس کی قسم کھائی والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد یہ جو عشرہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ علماء نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے کہ رمضان کے دن بہتر ہیں یا یہ 10 دن جو چل رہے ہیں یہ بہتر ہیں۔ بعض اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ راتیں تو رمضان کی بہتر ہیں لیکن دن یہ بہتر ہیں۔ یہ علماء کے علمی نکتے ہوتے ہیں، عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ رمضان بہتر ہے، اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کے دن ہیں۔ بہرحال اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے قربانی ہے اور حج کے اہم ارکان، حج کے سارے ارکان انہی دنوں میں ادا ہو رہے ہیں، بلکہ اکثر جو اہم ہیں وہ ان میں ادا ہو ہی جاتے ہیں 10 تک، جیسے وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، تو ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، بعض مفسرین فرماتے ہیں معلومات سے یہ 10 دن مراد ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے یہ 10 راتیں مراد ہیں، تو ان کی بڑی عظمت ہے۔ ایک نقطہ اور یاد آیا، علماء فرماتے ہیں یہ جو ہے جو تحقیق کرنے والے جو علماء ہوتے ہیں ان کے نقطے ہوتے ہیں، مشہور یہی ہوتا ہے نا ہمارے ذہنوں میں کہ رمضان بہت عظمت والا ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان سے زیادہ ربیع الاول کی عظمت ہے۔ آپ رمضان کی اہمیت کو تو مان گئے کہ اس میں روزہ ہے اور اس میں قرآن آیا ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ روزہ خود نہیں آیا، روزہ کوئی لے کر آیا ہے۔ قرآن کہاں اترا ہے، کس پر آیا ہے، کون لایا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر قرآن کے آنے کی وجہ سے اور قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے تم لیلۃ القدر کی عظمت کو مانتے ہو، تو جس پر قرآن نازل ہوا یعنی صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے تو پھر اس مہینے کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ وہ بعض محققین فرماتے ہیں ربیع الاول کی عظمت رمضان سے بھی زیادہ ہے، کہ اگر اس میں قرآن آیا ہے تو یہاں صاحب قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم پیغمبر رسول اور اپنا محبوب جن دنوں میں بھیجا ہے، تو علماء محققین فرماتے ہیں پھر ان دنوں کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ اعمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ کے رستے کے جہاد جو ہے اس سے بھی بہتر ہے ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ جو ہے وہیں شہید ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جہاد سے بھی ان 10 دنوں کی نیکی کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک مستحب عمل ہے جس پہ اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس عشرے میں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں، تاکہ ہماری مشابہت ہو جائے حاجیوں سے۔ حاجی جب جو ہے احرام باندھتا ہے
تو اس کے بعد احرام کھولنے تک نہ ناخن کاٹتا ہے نہ بال کٹواتا ہے، تو ہمیں مشابہت دے کر اللہ گھر بیٹھے کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ بعض مرتبہ مشابہت بھی کام کر جاتی ہے، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تو انہیں ایمان مل گیا، ابو محذورہ نے حضرت بلال کی نقل کی تو انہیں ایمان مل گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس عشرے میں حاجیوں کی نقل کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم 10 دن جو قربانی کرنے والے ہو اپنے ناخنوں کو مت کٹانا، اپنے بالوں کو مت کٹوانا، ایک تمہاری مشابہت ہو جائے گی حاجیوں سے، میں حاجیوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس میں سے کچھ حصہ نکال کے تمہیں گھر بیٹھے دینا چاہتا ہوں۔